بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ سب کی دلی خواہشیں پوری کرے، آمین۔ آج کی اسلامک ویڈیو میں ہم اصحاب اور نائلہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کیسے اللہ پاک نے ان کو عبرت کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، خانہ کعبہ ایک پاک اور مقدس جگہ ہے جس طرف منہ کر کے تمام مسلمان نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے صاحب حیثیت فرد پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنا فرض قرار دیا ہے تاکہ وہ پاک و صاف ہو کر بیت اللہ شریف سے واپس آئیں اور اس کے فرائض و آداب کو سمجھے۔ ناظرین گرامی، جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ مقدس کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت برا حال کیا ہے، جو رہتی دنیا تک عبرت کا نشانہ بن کر رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی کی۔ ان کو اللہ پاک نے دردناک عذاب دے کر تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی ایک مثال اصحاب و نائلہ کے بتوں کی ہے۔ ان کا قصہ امام ابن کثیر نے جلد صفحہ نمبر 355 اور امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس طرح روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صفا پہاڑی پر ایک بت مرد کی شکل میں تھا جسے اصحاب کہا جاتا تھا، اور مروہ پر ایک بت عورت کی شکل میں تھا جسے نائلہ کہا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ جرہم کا ایک اصحاب نامی خوبصورت جوان تھا۔ اس کا اصل نام اسحاق بن یالا تھا، اور نائلہ ایک خوبصورت کنواری لڑکی تھی جس کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ اس کا تعلق بھی جرہم قبیلے سے تھا۔ جرہم وہ قبیلہ تھا جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر رہائش پذیر ہوا تھا۔ یہ قبیلہ ہر وقت بیت اللہ شریف کے ارد گرد ہی دکھائی دیتا تھا، لیکن بعد میں اس قبیلے کو شکست ہوئی تو یہ یمن میں جا کر رہائش پذیر ہو گیا۔ اب یہ دونوں محبت کے پجاری اصحاب و نائلہ بھی یمن میں رہنے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے گھر والے ان کی شادی کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی تھی۔ خیر، ان میں ناجائز تعلقات روز بروز بڑھتے گئے۔ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ حج کرنے کا دونوں کا اتفاق ہوا تو یہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے کسی شخص کو نہ پایا۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں نے بیت اللہ شریف میں زنا کاری کرنا شروع کر دی۔ ان دونوں پر اسی وقت اللہ پاک نے عذاب نازل کیا تو یہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب دوسرے قافلے کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر گئے اور ان دونوں کو پتھر کی حالت میں دیکھ کر بہت حیران و پریشان ہوئے تو لوگوں نے ان دونوں کی مورتی کو خانہ کعبہ سے اٹھایا اور باہر رکھ دیا تاکہ ہر خانہ کعبہ کے آنے والے لوگ ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کریں۔ مگر زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو اٹھا کر صفا و مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے اور ان کو سلام کرتے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ بت بڑے بتوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کو لوگ خدا مانتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے، منتیں مانگتے، بڑی بڑی قربانیاں کرنی شروع ہو گئے تھے۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصحاب و نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔
اس وقت اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا و مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج و گناہ نہیں، بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا و مروہ کا طواف ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے سب کو توڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب و نائلہ کے بتوں کو بھی لا کر توڑ دیا۔